الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ اب سب کو خوش رکھے۔ دوستو، ایک غم کا خبر آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ امیر المجاہدین، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا خادم حسین رضوی صاحب، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، انتقال فرما گئے ہیں۔ یقیناً یہ عالم اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک غم کا صحنہ ہے، ایک غم کی کیفیت ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ دوستو، حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ یقیناً ایک سچا عاشق رسول تھا، اور حضرت اخلاص کا بھی پیکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی، اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود بھی، اتنی بیماریوں کے باوجود بھی، معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیا، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ہر میدان پر اس نے حاضری دی، اور ختم نبوت اور ناموس رسالت پر اس نے پہرا دیا۔ یقیناً یہ اس کے عشق رسول پر ایک بڑی دلیل ہے کہ حضرت نے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتی ہوئی دنیا سے پردہ فرما گیا۔ حضرت ایک بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ حضرت کی علمی حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک حافظ الحدیث بھی تھا، ایک مدرس بھی تھا، اور اقبالیات پر بھی اس کو خاصی عبور حاصل تھی۔ جتنی روانی کے ساتھ یہ علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے تھے، شاید ہی کوئی اور پڑھتا ہو۔ الغرض کہ حضرت کی ساری عمر پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی، اور آخر میں بھی ہمیں عشق رسول کا درس دیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے صغائر و کبائر معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جو متعلقین ہے، ان کے جو تحریک کے لوگ ہیں، ان کے جو خاندان ہے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر کے ساتھ ساتھ ہی اس پر اجر بھی ان لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور دوستو، آخر میں ایک اور بات آج کل چل رہی ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا ایک ویڈیو ہے جس میں ایک اذان شروع ہوتا ہے، اور کسی نے یہ ڈبنگ کی ہے اس پر، مطلب کسی نے خادم حسین رضوی صاحب کے الفاظ اور لہجے کی نقل کی ہے اس پر، اور اس پر یہ سیٹ کیا ہے کہ یہ وہابیوں کا اذان ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، سور ہے یہ سب سور۔ تو یقیناً یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی کیسی کی سازش تھی۔ تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ اصل ویڈیو بھی اس کی پڑی ہوئی ہے جس میں حضرت نے کچھ نہیں کہا ہے، اور یہ جو ویڈیو چل رہی ہے جس کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے، تحریک بدنام ہو رہا ہے،
یہ یقیناً کسی کی سازش ہے اور حضرت نے قطعاً ایسا نہیں کہا ہے، تو آپ لوگ بھی فوراً کسی کی بات مت مانو، حسن ظن رکھو اور معاملے کی تحقیق کرو، فوراً مخالفت نہ کرو۔ یہ میڈیا کا زمانہ ہے، آواز کی نقل آج کل تو بہت آسان ہے، لہٰذا میرے گزارش ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، اس کی تحریک جو کہ اخلاص پر مبنی ہے، حقیقت میں مجاہدین اسلام ہے، ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ ان کے ساتھ سیاسی اختلافات وہ ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلاف اس کے ساتھ کرو وہ ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب پر مطلب کسی قسم کا اعتراض اور مخالفت کے بغیر یہ سیاسی اختلافات بالکل ہو سکتے ہیں، کرو، لیکن حضرت کے عشق رسول پر انگلی مت اٹھاؤ۔ تو اللہ کرے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی منتشر ہونے سے بچ جائے۔ میرا دعا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی جماعت ہے اس میں اتفاق اور اتحاد کا عالم بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آخر میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے گھر والے، ان کے تحریک والے سب کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے، اس کے مشن کو اللہ جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔